اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوات وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو آپ تمام برادران گرامی عزیزان محترم کو 13 جشن کے اس جشن سعید پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں جانتا ہوں لوگ بڑی بڑی زحمت کر کے بہت بہت دور سے آئے ہیں، جو چہرے میں بہت سے پہچان رہا ہوں، بہت بہت دور سے آئے ہیں اور صرف امیر المؤمنین کی ولا آپ کو کھینچ لائی ہے. حضرات بہت سے قرآن کے اندر سورے موجود ہیں، 114 سورے ہیں، 114 ایک اور 14 بہت پیارا سن رہے ہیں آپ لوگ، بہت پیارا سن رہے ہیں. تو 114 سورے ہیں قرآن میں، ایک اور 14 سورے ہیں قرآن کے اندر. اور سب علماء نے، اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ آیات ہیں علی کی شان میں. 500 سے زیادہ آیات ہیں. میں اپنے بعض علماء کے اقوال دیکھ رہا تھا، ایک عالم نے لکھا کہ 1000 سے زیادہ آیات ہیں. تو حضرات قرآن کے اندر بعض پورے سورے علی کی شان میں نازل ہوئے ہیں. میں یقین ماننے کے موڈ میں ہوں تو وہ بہت لمبا لیکن کھینچوں گا، لیکن میں انشاءاللہ جانتا ہوں کہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، خلاصہ کر کے پیش کروں گا، تلخیص کر کے پیش کروں گا. حضرات بعض اوقات انسان کوشش کرتا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈال کے بڑھا دے اور بعض اوقات دودھ کو ابال کے بالائی بنا دے. انگریزی میں کہا جاتا ہے کنڈینس ملک. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کنڈینس کر کے پیش کروں، تلخیص کر کے خلاصہ کر کے پیش کروں. حضرات پورے سورہ علی کی شان میں نازل ہوئے ہیں، کئی آیات علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہاں تک کہ مثلا اچانک جو فوراً سورہ ذہن میں آ رہا ہے سورہ عادیات ہے. سورہ عادیات ہے، سوا سورہ ہے، یہ قرآن میں 100 سورے ہیں نا، 114 سورے. تو حضرات یہ سورہ ہے 11 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ حضرات یہ بھی سورہ جو ہے غزوہ ذات السلاسل میں نازل ہوا ہے، مولا کی شان میں. یہاں پہ کیا کہا؟ والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم جب وہ فراٹے بھر رہے ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا. اور اس وقت کی قسم جب وہ گھوڑے تیزی سے اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں، ان کے جو پاؤں میں نعل ہے جب وہ چٹانوں پہ لگتی ہے اس سے شعلے نکلتے ہیں، شعلوں کی قسم. جب وہ گھوڑے صبح کے وقت جمع ہوتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں؟ کہا یہ جو ذات السلاسل میں میرا بھائی علی اکیلا جنگ کے لیے گیا تھا، میں نے تبرکن 4 5 7 بھیج دیے تھے. توجہ ہے، توجہ. علی مولا علی
کہ اس جنگ میں جو میرے بھائی نے حصہ لیا تھا اور وہ افراد یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کو گرفتار کرنے آئے، میرے بھائی نے کہا یا رسول خدا میری زندگی میں کوئی آپ کو گرفتار کرنے کی باتیں کرے، اجازت دیجئے میں رات ہی کو لے آتا ان سب کو۔ تو وہ جو آدمی آیا تھا اس نے کہا 12,000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جب میرے مولا کا کلام سنا نا تو اس نے کہا 12,000 کا لشکر ہے۔ تو رسول خدا نے کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے جنگ کرو۔ ایک صحابی کو بھیجا آپ نے، وہ جس رفتار سے گئے تھے کہا یا رسول اللہ لشکر بہت بڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے دوسرے کو بھیجا، پہنچ رہے ہیں، اور وہ بہرحال جانے کے بعد اسی رفتار سے واپس آئے۔ حضرات جب جا کے واپس آ گئے تو پیغمبر اسلام نے فوراً کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ کہا یا رسول خدا اجازت دیجئے، وہ افراد جو کہہ رہے ہیں نا آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، مجھے اجازت دیجئے انہیں گرفتار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ کہا یا علی رات کے گزرنے کا انتظار کیجئے گا۔ پتہ نہیں کیسے پیش کروں، رات کے گزرنے کا انتظار کیجئے گا، کیونکہ امیر المؤمنین رسول خدا رحمت الہی ہیں، علی جلال الہی ہیں۔ تو اب سینے میں جلال تھا، کہا یا رسول خدا رات کو سو نہیں پاؤں گا جب میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ کے دشمن سامنے بیٹھے ہیں۔ بھائی جب شیر بیٹھا ہو سامنے شکار ہو، روکنا بڑا مشکل ہوتا، لیکن یہ شیر خدا اسد اللہ الغالب تھے اور وہ سامنے سارے دشمنان رسول خدا، لیکن خود رسول خدا نے کہا یا علی رات کے گزرنے کا انتظار کیجئے گا، حملہ صبح کیجئے گا فجر کے فوراً بعد۔ تو پوری رات علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبر کرتے رہے، اور آنکھوں میں غیظ تھا۔ وہ جو 4-5 صحابہ ساتھ گئے تھے کہ ہم نے علی کی آنکھوں کو کبھی اتنا سرخ نہیں دیکھا، کہ آج آنکھیں جلال کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کہا یا علی کیا بات ہے اتنا جلال کیوں؟ کہا رسول خدا کے دشمن میرے سامنے گھوڑے دوڑاتے رہے اور میں صبر کرتا رہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ بس جیسے فجر کی نماز پڑھی میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جیسے گھوڑے کو ایڑ لگا خدا نے کہا والعادیات ضبحا۔ یہاں میرے مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائے، چلنے لگے، وہاں سے سورہ نازل ہونے لگا۔ بس بھائی اس مولا کی شان میں کیا بیان کروں جس کے گھوڑے کے دوڑنے پہ خدا اس کے گھوڑے کی قسمیں کھائے۔ غور فرمایا آپ نے، جس کے گھوڑے کے دوڑنے پہ خدا اس کے فراٹوں کی تیز سے سانس لینا۔ آپ نے دیکھا جب گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے، تیز سانس لیتا تو اس کے نتنوں سے بڑی تیز آواز آتی ہے، اس آواز کو فراٹے کہتے ہیں اردو میں، فراٹے نہیں ہے، فراٹے بھرنا، گھوڑے کا فراٹے بھرنا۔ تو امیر المؤمنین کا گھوڑا دوڑے، فراٹے بھرے، اللہ ان فراٹوں کی قسمیں کھائے اور وہ آیت بن جائے۔ والعادیات ضبحا۔ بس بھی حضرات وقت نہیں ہے تو اتنی آیات ہیں، 500 آیات یا 1000 آیات علی کی شان میں، اتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ میرے مولا خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا یا علی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یہ بتائیے آپ کی شان میں نازل ہونے والی جو آیات ہیں آپ کو خود سے سب سے زیادہ کون سی آیت پسند ہے؟ پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں۔ میں حضرات میں اگر آپ سب سے بھی کہوں نا کہ اگر اپنے متعلق سوچئے کہ آپ کو اپنی کون سی صفت پسند ہے، تو آپ سب سوچنے لگیں گے کون سی چیز پسند ہے، کیا ہوں میں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ میں کیا ہوں جو اپنے متعلق اتنا سوچوں؟ لیکن ہم سب سوچنے لگیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کچھ پسند نہیں ہے، کہ اتنی چیزیں میری اچھی ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ ہر آدمی سوچے گا اتنی میری اچھی صفات ہے، کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے؟
پتہ نہیں میں نے مثال دینے کی کوشش کی تھی کہ بات واضح کر سکوں. حضرات اگر ہم میں سے بھی کسی سے کہے گا نا, گنہگار افراد سے بھی, اپنی سب سے اچھی صفت بتائیں, تو ہم سوچیں گے 15-20 منٹ تو نکال لوں گا میں بھی. یہ کیا پسند ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. حضرات اس علی سے سوال کیا, سوال کرنے والے نے اس علی سے سوال کیا جن سے متعلق پیغمبر اسلام نے کہا تھا, توجہ سارے مجھے کی میرے ساتھ, پورا خون جگر دے کے پیش کروں گا اس جملے کو. پیغمبر اسلام نے کہا تھا اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے, درختوں کو قلموں میں تبدیل کر دیا جائے, زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا میں علی کے فضائل کو لکھا جائے, جن لکھنے والے ہوں انسان گننے والے ہوں, تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. غور فرمایا آپ نے, غور فرمایا نا آپ نے. تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں, کہا کہ اتنے فضائل ہیں میرے بھائی کے سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. حضرات اب اس علی ابن ابی طالب سے اب بات واضح ہو رہی ہے. اس علی سے کوئی پوچھے یا علی اتنی آیات, اتنی احادیث ہیں, اتنے فضائل ہیں آپ کی شان میں, یا علی بتائیے اپنی شان میں نازل ہونے والی آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضرات اب نہ میرے مولا نے کہا آپ 1000 آیات ہیں, سوچنے تو دے, کل تک کی مہلت دیتے میں ساری آیت ریوائز کر لوں, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. حضرات قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں, 6000 سے زیادہ آیات, 1000 میرے مولا کی شان میں, توجہ ہے. اب اتنی آیات ہوں, لیکن میرے مولا نے نہ یہ کہا کہ کل تک آ, سوچ کے بتاؤں گا. ذرا اور جگہوں پہ سوال ذہن میں لاتے رہیے گا, مدینے میں بہت سے لوگوں کے پاس آتے رہے لوگ سوال کرنے, جب آئے نا انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, بیٹی سے پوچھوں گا, نہیں تو پھر علی سے. توجہ ہے مجمع کی. تو جس کے اتنی شان میں آیات نازل ہوئی ہوں وہ امیر المومنین, یہ نہیں کہتے ذرا سوچنے کی مہلت دے, آیات کو ذرا ایک مرتبہ ریوائز کر لوں, کہا نہیں کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا ذرا کچھ دیر سوچ لوں. اسی وقت میرے مولا نے کہا قرآن میں جتنی آیات, جتنے سورے میری شان میں نازل ہوئے ہیں, مجھے یہ ایک آیت سب سے زیادہ پسند ہے. کون سی آیت؟ وہی جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے. اب مولانا اتنی آیات تو پیش کر گئے تھے, مجھے میرے لیے بہت تھا کہ کون سی آیت کو پیش کروں. تو حضرات یہ آیت ہے جس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب ایک مرتبہ حضرات 13 رجب کا جشن منا رہے ہیں آپ, اور میں نے جس آیت کا انتخاب کیا میرے مولا کے کلام سے, کلام اللہ المجید سے, اور مولا نے کہا یہ پسند ہے, وہ 13واں سورہ ہے. تو حضرات 13 رجب پہ 13ویں سورہ کا سورہ رعد, سورہ بجلی جو کڑکتی ہے نا اسے عربی میں کہتے ہیں رعد, رے عین دال, رعد بجلی کا. اب یہ علی کی عداوت کی جو جن کے دلوں میں بجلی ہے ان کے اوپر بجلی گرے گی. تو حضرات آئندہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کی آخری آیت ہے سورہ رعد کی آخری آیت, آیت نمبر 43 سے آخری آیت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اور وہ جو کافر ہیں اے میرے حبیب وہ آپ سے کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. توجہ, مجمع کی توجہ ہو. اے میرے حبیب, یہ جو کافر ہیں نا, تو کافر یہ کہتے ہیں, اور کیا مانتے ہوتے تو پھر مسلمان ہوتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں, آپ رسول نہیں ہیں. اے میرے حبیب کہہ دیجئے میں کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا, میں کوئی معجزہ پیش نہیں کروں گا, بس 2 گواہ کافی ہیں. سارے مجمع کی توجہ ہو. قل,
کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب میں نے آپ کو، رسول خدا نے 500 سے زیادہ معجزات دکھائے ہیں، چاند کے ٹکڑے کیے رسول مان لو، ہاتھوں پہ سنگریزوں نے گواہی دی رسول مان لو، سامنے درخت جھکنے لگے، بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب حبیب خدا کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا، پورے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، پیشانی پہ نور تھا، پشت پہ مہر نبوت، حضرت جس کے اتنے معجزات ہو، جس کے لعاب دہن سے بیمار کو شفا، اور لعاب دہن اگر کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا، اگر ہاتھ لگائیں تو بیمار کو شفا، اور ام المومنین کہیں کہ دن میں سوئی کھو جائے تو ہم رات کا انتظار کریں کہ حبیب خدا آئے، ہم ان کے پیشانی کے نور میں دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں دیکھ لے۔ جس رسول خدا کے اتنے معجزے، قرآن ان کی رسالت کا معجزہ، جس کی رسالت کے اتنے معجزے، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، جس کی رسالت کے اتنے معجزے، اللہ نے کہا میرے حبیب ان سارے کفار سے کہہ دیجئے کہ کوئی معجزہ نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، تم نہیں مانتے تو تمہارے میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے مجمع کی حضرات، یہ ہے امیر المومنین کی ذات گرامی، اتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں جب اس نے سوال کیا کہ مولا اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ آپ کو آیت کون سی پسند ہے اپنی شان میں نازل ہونے والی؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیت۔ کہ یہ آیت، کہ مولا یہ آیت سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ کہا کیونکہ یہاں رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے طور پہ اللہ نے کہ رسول خدا کی، سارے مجمع کی توجہ ہو، کہ رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ نے جہاں اس آیت میں پہلے اپنا نام رکھا، اس کے فوراً بعد میرا نام رکھا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ آیت پسند ہے جہاں اللہ نے رسول خدا کی رسالت کی گواہ کے طور پہ 2 ہستیوں کا نام رکھا، ایک اپنا اور اپنے نام کے ساتھ۔ میری لاکھوں قربان مولا آپ کے وجود پہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ساتھ گواہ کے طور پہ رسول خدا کی رسالت کی میرا نام رکھا، اپنے نام کے ساتھ۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ قول کفا باللہ شہیدم بینی، گواہ کافی ہے، شہید گواہ گواہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کس سے؟ کافروں سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک اللہ گواہ کافی ہے،
اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب کا علم ہے. نہیں پوری کتاب کا علم ہے. کہا کہ سنیں حضرات، اب میں پیش کر رہا ہوں. کیا دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی خود سے آئے گا نہیں، نہ وہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ مادہ ہے. خدا نہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ مادہ ہے. وہ جسم و جسمانی سے مبرہ ہے. تو کہ اس نے گواہی کے لیے آنا نہیں ہے. کہ اس نے گواہ کے طور پہ آنا نہیں ہے. کہ صرف و صرف نہ قرآن ہوتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چرند، نہ پرند، نہ ملائکہ، نہ کوئی اہل ایمان، نہ کوئی جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کا کچھ نہ ہوتا، بس ایک علی ہوتا، تب بھی رسول خدا کی رسالت ثابت تھی. توجہ ہے بھائی. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے وقت کے اندر بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. تو حضرات، یہ اتنا امیر المؤمنین کو اپنی شان میں جو آیت سب سے زیادہ پسند ہے، میرے مولا فرماتے ہیں مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب پوری کتاب حضرات سب کے ذہنوں میں واقع آ جا کر صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اشارہ کروں گا آپ کا حسن سماعت، اس کا تھوڑا امتحان ہو جائے. آپ کے حسن سماعت کا امتحان لے رہا ہوں. اٹلی والوں، بریشیا والوں، کاربی سے بھی آئے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں تو ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں، میں کسی ایک جگہ کا کیا کہوں. تو ماشاءاللہ سب کے سب جتنے بھی ہیں بے انتہا پیارے انداز سے سننے والے، آپ لوگ بہت عقیدت کے ساتھ سننے والے. سب کی سماعتوں کی آزمائش، امتحان قرآن کے اندر. جناب سلیمان، ان کے جو وصی تھے جناب آصف ابن برقیہ، پہنچ گئے. تو جب جناب سلیمان نے ہدہد سے سوال کیا کہاں تھا، تو پرندہ بھی ہوتا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. میری حفاظت میں کوتاہی کی. چھوٹے نبی ہیں جناب سلیمان، ان کی حفاظت میں کرن آ گئی تھی سورج کی، وہ سامنے اس کا اڑنا فرض تھا. جب پرندوں کے جھرمٹ میں سے کرن جناب سلیمان کی پیشانی پہ لگی، بھائی نہیں ہے مجمع کی توجہ ہو. جب ایک چھوٹی سی کرن لگے گا، کس کی ذمہ داری تھی یہاں؟ تو اگر جنگ خندق میں کوئی خندق چھوٹی کھودے اور ذمہ داری پوری نہ کرے تو خاتم النبیین کی حفاظت میں خیانت. بس بھائی جناب سلیمان نے فوراً کہا آصف بن برقیہ سے، جب سارے کے سب سے سنا، کہا کہ کہاں گیا تھا؟ تو ہدہد نے کہا میں پاس کی بستی میں گیا تھا، وہاں ملکہ ہے، اس کی بھی حکومت ہے، تخت ہے، اور حکومت بہترین چل رہی ہے. کہا اچھا تو فوراً تخت یہیں لے کے آؤ. کون جائے گا لے کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن. جن دیکھا کبھی آپ نے؟ یہاں اگر آ جائے تو مجھے بس پتا میں اکیلا ہی ہوں گا، وہ بھی سالم نہیں. تو بہرحال حضرات، میں بچپن میں ایک مرتبہ مجھے کسی کہا کہ جن اوپر جن ہے، تو میں دادا جی عالم دین تھے، میں نے کہا کہ میں اوپر نہیں جاؤں گا. چھوٹا تھا 6-7 سال کا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اوپر جن ہے. کہنے لگے علی کے ماننے والوں سے بڑا جن کون ہوگا؟ کہا بیٹا نعرہ لگا کے اوپر جاؤ، وہ تو خود بھاگ جائے گا. تو حضرات جن بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے میں جا کے لے آؤں گا. حضرات خلاصہ کرو، جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہا نہیں یہ بہت دیر ہے. تو قال من عنده علم من الکتاب،
تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آجی کے بھی میں قبل ان یرتد طرف عینک، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے وہ تخت لا دوں گا، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لا دوں گا۔ تو فوراً امام باقر سے کسی نے سوال کیا کہ مولا جناب سلیمان میں طاقت نہیں تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آتے؟ کہ لا سکتے تھے۔ کہ پھر کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہ وہ چاہتے تھے ان کے وسیع کا مقام ان کی امت پہ واضح ہو جائے، وہ چاہتے تھے ان کی امت پہ ان کے وسیع کا مقام واضح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی پلک جھپکنے کی مدت سے پوچھا پانچویں امام سے، کہا مولا کتنا علم تھا؟ یہ جو کہا نا من الکتاب من تبعیدیہ ہے، یعنی بعض کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، کتنا تھا؟ تو امام نے فرمایا حق الیقین میں ہے، بحار الانوار میں ہے، اصول کافی میں ہے، اور بہت سی علم الیقین میں فیض کاشانی نے لکھا ہے، الوافی میں ہے۔ 5 گواہ پیش کر دیے، 5 سے زیادہ گواہ تو نہیں مانگیں گے۔ تو اس حدیث کے 5 میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ پوچھا پانچویں امام سے، کہا مولا کتنا علم ہے؟ ان کے پاس کتنا تھا؟ کہا کل 73 اسماء اعظم ہیں، اسم اعظم کل 73 ہیں، 73 اسم اعظم ہیں۔ کہا عاصم ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم تھا، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لے آئے۔ اور کہا خود نہ جناب سلیمان کے پاس دو اسم اعظم تھے، جناب عیسیٰ جو مردے زندہ کرتے تھے، کہا 2 اسم اعظم، جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم، جناب ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم تھے، جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے، جناب آدم کے پاس 25 اسم اعظم تھے۔ تو پانچویں امام نے فرمایا کہ ان 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہم اہل بیت کے پاس ہیں۔ کا 73 اسماء اعظم ہے، کا 73 کے 73 اسماء اعظم خدا کے پاس ہے، ہمارے پاس 72 ہیں۔ کہ اللہ نے وہ جو ایک ہمیں نہیں نہ دیا، وہ فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق۔ توجہ ہے؟ تو 73 اسماء اعظم ہیں، 72 ہم اہل بیت کے پاس ہیں۔ وہ جو ایک اللہ نے نہیں دیا، فرق رکھا کہ وہ خالق، ہم مخلوق ہیں۔ کہ لیکن 73 کے 73 اسماء اعظم کا مظہر ہم ہیں۔ ہاں گھبرا کے سن رہے ہیں بات۔ کہ 73 کے 73 اسماء اعظم کا مظہر، وہ جو ایک نہیں دیا اللہ نے، اس کا بھی مظہر ہم ہیں۔ نہیں توجہ ہو سارے مجمع کی، یہ میں پہلے پیش کرتا ہوں چکا ہوں آپ کے سامنے ایک مرتبہ، لیکن کیونکہ آپ کے پاس ویسی داد نہیں ملی، اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ 73 اسماء اعظم کا مظہر ہم 14 ہیں۔ تو اللہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ بھیجا، وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا، وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا، وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا، وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا۔ غیظ و غضب اس کا، غیظ و غضب پہ اس کو قابو تھا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا۔ مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی، اس نے علی رضا کو بھیجا۔ تقویٰ وہ عطا کرتا، اس نے محمد تقی کو بھیجا۔ نقاوت پاکیزگی اس کی تھی، اس نے علی نقی کو بھیجا۔ ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا۔ وہ غیب مطلق تھا، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔
اگر دیکھ رہے ہیں مظہر صفات الہیہ. حضرات آج ہے 13 رجب، جشن 13 رجب آج منا رہے ہیں. حضرات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کون ہے علی بن ابی طالب. یہاں تک آپ نے پہنچایا بات کو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، پیش کر رہا ہوں. حضرات میں نے کہا سورہ رعد ہے، ایک کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، جلا دینے والی بجلیاں. صاعقہ، ٹھیک ہے حضرات، صاعقہ کی جمع صواعق. ابن حجر مکی اس نے کہا کہ میں نے پوری کتاب اس لیے لکھی ہے تاکہ شیعوں کو کافر ثابت کر سکوں اور معاویہ کو با ایمان. میں نے کہہ رہا ہوں اس نے لکھی کتاب، دیکھ تو ایسے نہیں جیسے میں نے لکھی کتاب. توجہ ہے؟ تو حضرات اس نے کتاب لکھی ہے، کس کے خلاف لکھی ہے؟ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے. وہ شیعوں کے خلاف جو کتاب لکھی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ رسول خدا کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے. پہنچ گئے بہت سے، کہ بہت سے صحابہ رسول خدا کے پاس کہتے تھے یا رسول خدا دعا کر دیجئے، بڑا پریشان ہوں. تو پیغمبر کہتے تھے پروردگار بحق علی. ابن حجر مکی نے لکھا، سارا مجمع سنے گا، آخر میں داد لوں گا. 2 مرتبہ تو آپ کھڑے ہو چکے، اب دیکھتا ہوں. حضرت سارے مجمع کی توجہ. ابن حجر مکی کہتا ہے جب صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، بہت ہی بڑے بڑے صحابہ کرام جب بیمار ہوتے، پریشان ہوتے، کوئی بھی پریشانی آ جاتی، پیغمبر کے پاس آتے، یا رسول خدا میرے لیے دعا کر دیجئے. تو پیغمبر محراب عبادت میں بیٹھتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، کہتے پروردگارہ بحق علی اس کی پریشانی آسان فرما دے. بہت سے خوش ہوتے، چلے جاتے. ایک نے سنا، منہ طرف واپس آیا. دوسرے نے کہا کیا بات ہے؟ رسول خدا نے دعا کیا تو پریشانی دور ہو جائے گی. کہ نہیں، پریشانی تو دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، یہ یقین ہے. لیکن ایک اور پریشانی بنا دی انہوں نے. کیا کہا؟ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا بحق علی. اب دوسرے کو پریشانی ہوئی، جس سے بات کر رہے تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کہا کہ یا رسول خدا بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے. کہا پروردگارہ بحق علی اس کی پریشانی آسان کر دے. پہلے نے کہا کیا بات ہے؟ وہ جو دونوں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا نہیں. بلکہ حضرات ایک مرتبہ دونوں نے دوسرے سے بات کی، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ پریشانی تو حل ہے. یہ ہر دفعہ علی کا واسطہ دیتے ہیں، میں نے ہمیشہ کان لگا کے سنا ہے. کوئی صحابی ہو، چاہے صحابیات ہوں، پردے کے پیچھے سے آواز ہے تب بھی علی کا واسطہ، چاہے سامنے سے آواز ہے تب بھی علی کا واسطہ، گھر سے آواز ہے علی کا واسطہ، کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کہیں علی کا واسطہ. کہ زیادہ پریشان نہ ہو، جب علی پہ مشکل آئے گی نا تو پھر تیرا میرا واسطہ. سمجھو، مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، وقت یہی سے گزر رہا. ابن حجر مکی کہتا ہے وہ دونوں انتظار میں بیٹھے تھے، کبھی تو علی پہ مشکل آئے گی. تو کچھ بیٹے یہی دعائیں مانگ رہے تھے، پروردگارہ میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں ان کی دعا کو، مشکل کشا کو مشکل میں ڈال، مشکل کشا کو. حضرات مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. بس بھائی وہ دن جس کے لیے دونوں تڑپ رہے تھے، آج میرے مولا نے کہا یا رسول خدا بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دے. اب سارے کان رسول خدا کی طرف، وہ دونوں آگے بیٹھے، پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارہ علی کا واسطہ، علی کی پریشانی آسان فرما.
توجہ توجہ. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. اب وہ دونوں رک نہ سکے, ان میں سے ایک پھٹ پڑا, کہا یا رسول خدا یہ کب تک علی کا واسطہ چلے گا؟ اس پہ مصیبت تو علی کا واسطہ, مجھ پہ مصیبت تو علی کا واسطہ, اس پہ مصیبت تو علی کا واسطہ, علی پہ مصیبت تو علی کا واسطہ. رسول خدا نے فرمایا کہ بدبخت, جب مجھ پہ مصیبت آئے تو میں بھی علی کا توجہ ہو, توجہ ہو مجمع کی, توجہ ہو مجمع کی. تو کہا رسول خدا نے فرمایا, ابن حجر مکی کہتا, کہا پیغمبر نے کہا کہ جب مجھ پہ بھی مصائب آتے ہیں نا تو میں علی کا واسطہ دیتا ہوں. کہا یا رسول خدا کیوں؟ کہ جو سب سے مظلوم ہو اس کا واسطہ دیا جاتا ہے. کہ میری امت میں علی سب سے مظلوم میں کوئی معرفت نہیں رکھتا. پتہ نہیں میں نے جملہ پیش کیا آپ کے سامنے. تو کہ مظلوم کا واسطہ دیا جاتا ہے, جو امت میں رہ کے امت میں مظلوم ہو وہ علی ہے. حضرات اب آئیں گے جملے کو سنیں گے. حضرات بڑے مظلوم ہے میرے مولا. 10 سے 15 منٹ میں بات کو تمام کر دوں گا. حضرات بہت تیز سے وقت گزر گیا. حضرات پیغمبر اسلام نے فرمایا نا کہ ہمیشہ علی کا واسطہ, اب کوئی واسطہ دینے پہ نہ روکے, یہ سنت نبی ہے. حضرات آئیں گے ذرا پیش کروں آپ کے سامنے کہ کون ہے علی بن ابی طالب. اگر آج تھوڑا سی اس آیت سے متعلق کچھ مطالب کو پیش کروں. جب آپ نے نام سن رکھا ہوگا حجاج کا, حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون, جس نے 80,000 سادات اور مؤمنین کے قتل کیے. 80,000. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں شیعہ کم کیوں ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خود امام کا ایک معجزہ ہے کہ شیعہ ہیں. شیعوں کا ہونا ایک معجزہ ہے. جب دنیا کی چند لاکھ آبادی تھی مسلمانوں کی, اس وقت 80,000 شیعہ ذبح کیے گئے. حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے صرف نام سنتا تھا, بعد کا 2 ہفتے گزرتے تھے, کہتا تھا مجھے کھانا نہیں کھایا جا رہا, مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا جب تک علی کے کسی شیعہ کا خون نہ دیکھ لوں. بے انتہا سادات کس نے قتل کی, مومنین کے, علماء, بے انتہا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی خاتون ہے جو علی کے گھر میں خدمت کرتی تھی, ایک کنیز تھی. تو کہا کہ سنا ہے وہ صحابہ سے افضل مانتی ہے علی کو, ذرا بلاؤ سے. آخر میں اس بات کو لے کے آیا ہوں. وہ لے کے آئے, جیسے وہ سامنے کہا کہ میں نے سنا لوگوں سے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہے. کہا ایسا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہے؟ کہا تو نے غلط سنا ہے. کہا تو نے غلط سنا. کہا اچھا, میں یہی سوچ رہا تھا, ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, میں صحیح عقیدہ بتا دوں. کہا میں رسول خدا کے علاوہ علی کو سارے انبیاء سے افضل مانتی ہوں. کہ تجھے کسی نے غلط بتایا میں صحابہ سے افضل مانتی ہوں؟ تو نے توہین کی سوال کر کے. اس نے کہا اچھا تیری اتنی جرت میرے سامنے اس قسم کی کفریات کرے. کہاں میرے علی بن ابی طالب کو اپنے مولا کو رسول خدا کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل مانتی ہوں. کہ ثابت کر, نہیں تو تجھے یہیں ذبح کرواؤں گا. حضرات جب سر پہ تلوار ہو, مستورات پہ جہاد ساقط ہے, عورتوں پہ جہاد نہیں ہے, شہادت پیش کرنا واجب نہیں ہے, لیکن ہماری لاکھوں روح قربان علی و زہرا کی ان کنیزوں پہ جن کو اتنی تربیت دے دی تھی کہ علی کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار. کہا بے شک ذبح کرنا, کر دے. کا دلیل پیش کر. کہا کہاں سے دلیل مانگتا ہے؟ قرآن سے, حدیث سے. جن کے گھر کی کنیز اتنی بڑی عالمہ ہو کہ قرآن بھی جانتی ہو, حدیث بھی, تو کیسا ہونا چاہیے مومنین کو؟ کہیں پہ جائیں جواب دینا آتا ہو. کہ قرآن سے پیش کرتی ہوں. سن حضرات, اب میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں, ساری پیش نہیں کروں گا تفصیل سے, خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ میرے مولا آدم سے افضل ہے. کا دلیل
اب جلاد نے تلوار اٹھائی، جو حجاج کے کہنے پہ تلوار چلایا کرتا تھا، لیکن سلام اس کنیز پہ نہ زبان لڑکھڑائی، نہ قدموں میں جنبش آئی، حیدر کرار کی ماننے والی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا کی قبر کی طرف رخ کر کے اپنے آپ کو استمداد طلب کی، کام آپ کی زبان میں پیش کروں، یا علی مدد. شروع کیا، کہا سن. قرآن میں اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة، کہ آدم آپ اور آپ کی زوجہ گندم کے قریب مت جانا، قرآن میں اس پودے کے قریب مت جانا. کہا لیکن جناب آدم نہ رک سکے، کہ حرام نہیں تھی گندم، وہ معصوم تھے، معصوم حرام نہیں کرتا. کہ لیکن کوئی اولا تھا نا جو ترک ہو گیا. نہیں سمجھا پایا. اب وقت نہیں ہے میں ترک اولا کی تفسیر کے اندر جاؤں، تشریح میں جاؤں. تو حضرات کا کوئی اولا تھا جناب اعظم سے، ترک اولا ہوا. کہ جناب آدم کو اللہ نے جنت میں گندم کھانے سے روکا تھا، میرے مولا کو نہیں روکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. کہ اس لیے میرے مولا آدم سے افضل ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ خلاصہ میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کئی آیات کے ساتھ انہوں نے استدلال پیش کیا جناب نوح سے متعلق، جناب یونس سے علاوہ جناب ایوب، جناب یعقوب، جناب یوسف. شاید اسی لیے پیغمبر اسلام کسی مقام پہ کہہ گئے تھے کہ من ارادہ ان یرا آدم فی علمہ و نوحا فی حلمہ و ابراہیم فی خلتہ. پتہ نہیں توجہ ہے مجمع کی نہیں ہے. تو یہ سب کی حدیث سنی ہوئی ہے، اس لیے میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں کہ اتنی سب انبیاء کو ان کی صفات میں دیکھنا ہو تو ایک مرتبہ میرے بھائی علی کو دیکھ لو. آدم کے علم میں انہیں دیکھنا ہو، نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو دم عیسیٰ میں، یوسف کو ان کے جلال میں، باقی انبیاء کو ان کے کمال میں. تو ایک مرتبہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، تو ایک مرتبہ علی بن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لو. انبیاء کا ایک ایک مرتبہ جو قرآن میں ذکر موجود ہے نا، تقابل پیش کیا کہ ان انبیاء سے ان آیات کی دلیل کے طور پہ علی افضل ہے. حضرات میں نے یہاں تک بات کے پہنچایا، صرف اور صرف دو انبیاء کا تقابل پیش کرنا چاہتا ہوں، سارے انبیاء کا چھوڑ کے، کیونکہ وقت نہیں ہے. اب مجمع کی توجہ ہو، میری رفتار ویسے بھی زیادہ رہتی ہے، اور جب مجھے یہ انداز ہو، احساس ہو کہ وقت تمام ہو رہا ہے تو میری رفتار بڑھ جاتی ہے. اب آپ کی سماعتیں تیز رفتار سے میرے ساتھ چلتی رہیں. حضرات ایک مرتبہ اس کنیز نے حجاج کو جواب دیا، کہا حجاج میرا مولا سارے انبیاء سے افضل ہے. میں نے جتنے نام لے دیے، کہا کہ جناب موسیٰ وہ نبی جن سے میرا مولا افضل ہے. توجہ، کیا ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے حوارے میں، بلکہ ایک تابوت کے اندر ماں نے رکھنے کے بعد بہا دیا، وہاں جناب آسیہ موجود تھی. جیسے کہ حوارہ کھولا گیا، بچہ کتنا پیارا ہے، ہمیں اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، یہ میرا بچہ ہے. حضرات ایک چھوٹا نبی، توجہ، ایک چھوٹا نبی جناب موسیٰ جیسا چھوٹا نبی جب پالنا ہو تو اللہ جناب آسیہ کا دربار فرعون میں بندوبست کرے، اور جب سب سے عظیم نبی نے پلنا ہو چلیں آگے بڑھیں تھوڑا سا. ایک مرتبہ سب نے آغوش میں لیا، ایک مرتبہ فرعون نے کہا ذرا بچہ مجھے دکھاؤ. جیسے فرعون نے لیا نا تو جناب موسیٰ نے تھپڑ مارا. مورخین نے یہی لکھا، جیسے تھپڑ مارا فرعون کی کھلبلی مچ کے پورے جسم میں، کہا یہ بچہ سب کی گود میں گیا ہے، اس نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، اسے کیسے پتا کہ میں کون ہوں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ سب کو چھوڑ کے اس نے میرے چہرے پہ تماچا کیوں لگایا؟ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب آسیہ آگے بڑھی، اب سمجھ میں آیا کہ فرعون کے بھی گھر میں جناب آسیہ کو رکھا جاتا ہے نبوت کی حفاظت کے لیے. حضرات چھوٹے نبی جناب موسیٰ ایک مرتبہ جیسے ہی فرعون کی آغوش میں آئے، کہا میری عصمت گوارا نہیں کرتی میں فرعون کی آغوش میں پلوں. تو سید الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین جب جناب ابو طالب کی آغوش میں پلتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے.
بھائی بس بھائی سنیں گے. ایک مرتبہ بہرحال جناب آسیہ نے مزاحمت کی کہا نہیں اس بچے کو مت مارنا, لیکن بچے نے بہرحال حضرات خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں, واقعہ نہیں پیش کر سکتا. جناب موسیٰ جوان ہوئے, اس کنیز نے حجاج سے کہا کہ میرے مولا موسیٰ سے افضل ہیں, کا دلیل پیش کر قرآن سے, نہیں تو پچھلی بھی آیات کی دلیل نہیں مانگوں گا, کچھ نہیں مانوں گا. اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں. کہا جب جناب موسیٰ جوان ہوئے, ان کے ایک ماننے والے نے, ان کے ایک شیعہ نے, قرآن کی آیت ہے, ومن شیعہ تھی, ایک شیعہ تھا ان کا, اس نے کہا کہ میری مدد کیجئے, موسیٰ آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں جناب موسیٰ کی ہیبت و جلال مشہور ہے, اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں تھا کہ ظالموں کے خلاف قیام کریں, لیکن جناب موسیٰ کی ہیبت سے برداشت نہ ہوا, کہا یہ واجب القتل ہے, میرے ایک ماننے والے کو مارا, جا کے چھڑوایا. جب اس نے نہیں مانا تو دھکا دیا, وہ گر کے مر گیا. فرعون نے کہا ہم بدلہ لیں گے اس کا. جناب موسیٰ چلے گا, اللہ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو. اذهب الى فرعون انه طغى, وہ طغیان گر ہو گیا, باغی ہو گیا, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو. تو جناب موسیٰ نے کہا رب انی قتلت منهم نفسا, پروردگارہ میں نے فرعون کا ایک آدمی قتل کیا, فاخاف ان یقتلونی, قرآن کی آیت ہے, مجھے ڈر یہ ہے اس کا پورا محل ہے, اتنی بڑی فوج ہے, اس ایک آدمی کے بدلے میں پوری فوج حملہ کر کے مجھے مار دے گی. توجہ, فارسل معی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے, اشدد بہ ازری, میری کمر مضبوط ہو, اخلفنی فی اہلی, میرے اہل خانہ میں میرا خلیفہ ہو. توجہ, تو ایک مرتبہ حجاج سے اس کنیز نے کہا کہ جناب موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا, ایک قتل کیا تھا جناب موسیٰ نے, کہ پروردگارہ میرے ساتھ کسی کو بھیج. کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب سے کہا مکے جائیں, اعلان برات سنائیں, مکے والوں پہ تبرہ کر کے نکالیں کہ تم نجیسوں مکے میں نہیں رہ سکتے, اور مشرکوں کافروں نکلو. تو کہا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کوئی میرے مولا کے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا چچا, کسی کا تایا, کسی کا ماموں, کسی کا نانا. لیکن توجہ توجہ توجہ, کہ لیکن میرے مولا چلے, نہ اللہ سے کہا نہ رسول خدا سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجے. کب میرے مولا چلے, سارے مکے والے جمع ہوئے, کب مکے والا وہ علی آ گیا. کہ کون سا علی؟ کہ جس نے تیرے باپ کو مارا تھا, کہ تیرے چچا کو جس نے مارا تھا. کہ سارے مکے والے مکے میں خانہ کعبہ میں جمع ہوئے, کب میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. کہ مکے والوں اعلان برات سنانے آیا ہوں, برات من اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات, اور مجھے علی کی طرف سے بھی. کہ سنا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, کہ اس کے بعد میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت سے اترے, اور جب اتر کے چلنے لگے تو جیسے شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا, تو کسی بکری میں جرات نہیں ہوتی کہ شیر کا راستہ روکے. کہا جب شیر کچھاڑ سے اپنے شکار کو لے کے چلتا تو کسی بکری میں جرات نہیں ہوتی اس کا راستہ روک لے. کہا جب میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کے چلے تو مشرکین مکہ راستہ دینے لگے. کہا میرے مولا نے سب کے چہروں کو دیکھا, سب پہ خوف تھا, پھر اپنے سینے میں جھانک کے دیکھا, بڑا اطمینان تھا, کہ اس لیے میرا مولا علی موسیٰ سے افضل ہے. بس وقت تمام ہو چکا ہے, ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. جب ایک مرتبہ جناب آمنہ بنت اسد جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آئیں, کہا ابو طالب آپ کو اپنے بھائی عبداللہ سے بہت محبت تھی نا,
آپ کو بہت بڑی مبارک پیش کرنے آئی ہوں. آج آپ کے اس بھائی کے ہاں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جو ہر آلائش سے پاک ہے. ہر آلائش سے پاک ہے. کہا کہ بہت پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا ہے جس نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے تسبیح پروردگار کو انجام دیا. اور جناب ختمی مرتبہ کی جدائی جناب اسما جو ہے نا وہ پنجتن میں جناب سید الشہداء کی بدائی ہے. وہ فرماتی ہیں جو پہلے کی پاک و پاکیزہ ولادت تھی وہی پانچویں کی. ہر آلائش سے پاک. میں حضرات ممبر کے احترام سے زیادہ نہیں کر جا سکتا آگے. تو جناب آمنہ نے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ آپ کے بھائی کی ہاں بہت ہی ایک خوبصورت نور کا مجسمہ ایک بچہ اس دنیا میں آیا ہے جس کو دیکھنے سے ویسے ہی محبت آتی ہے. آپ کے بابا نے اس بچے کا نام محمد رکھا. تو جناب ابو طالب نے فوراً کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو آج سے 30 سال بعد ایسے ہی ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہوں جس میں وہ تمام صفات ہوں گی جو آپ ابھی اس بچے میں دیکھ کے آئی ہیں الا النبوہ سوائے نبوت کے. جناب فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں 30 برس گزرے. خانہ کعبہ کے اندر تاریکی تھی. جب اندر جا چکی ہیں کہا تاریکی تھی. ایک مرتبہ پورا خانہ کعبہ منور ہوا. کہا اتنا منور ہوا کہ کعبے نے کبھی اس سے پہلے اتنا نور دیکھا نہیں ہوگا. کہا عین اسی طرح سے بچے نے سجدے میں سر رکھا اور تسبیح بجا لانا شروع کی. میں نے گواہی دی یہ وہی بچہ ہے جس کا انبیاء خبر دیتے رہے ہیں. حضرات لیکن بیوی فرماتی ہے 3 دن تک بچے نے آنکھ نہیں کھولی. توجہ چاہوں گا. 2 مرتبہ بتوں کے ساتھ میرے مولا علی کا خانہ کعبہ میں سامنا ہوا. توجہ توجہ توجہ. 2 مرتبہ میرے مولا کا بتوں کے ساتھ سامنا ہوا خانہ کعبہ کے اندر. ولادت کے وقت تو آنکھیں بند رکھی. کہ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا, حکم ہو تو ابھی توڑ دوں. اور دوسری مرتبہ فتح مکہ پہ کہ جب آپ کو اجازت ملی آپ نے سارے بت توڑ دیے. بس بھائی حضرات تمام کر رہا ہوں اس آخری جملے پہ. ختمی مرتبہ میں جیسی آغوش ملی امیر المومنین نے آنکھیں کھولی. جیسی آنکھیں کھولی نا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول خدا اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. تو ختمی مرتبت میں مشہور و معروف شیعہ سنی سے کتابوں میں جملہ آیا ہے کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم. یا علی آپ نے اپنی نظروں کے لیے مجھے مخصوص کیا ہے. آپ نے مجھے مخصوص کر دیا, میں دیکھوں گا انہیں جب تک محمد عربی نہ آ جائے. کہ یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے اپنی نظروں کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں نے علم الہی کو آپ کو علم لدنی کے لیے آپ کو مخصوص کر دیا. ایک مرتبہ فوراً اپنی زبان چسائی. میرے مولا نے فوراً کہا کہ یا رسول خدا اگر آپ اجازت دیں توریت سناؤں, آپ کہیں زبور سناؤں, آپ کہیں انجیل سناؤں, اور اگر آپ اجازت دیں قرآن سناؤں. پیغمبر 30 برس کے ہیں, جب 40 برس کے ہوں گے تو نزول قرآن شروع ہوگا. حضرت جیسی پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کہا کہ یا علی سنائیے توریت سنائیں. آپ نے توریت سنائی, زبور سنا, انجیل. جب تینوں کتابیں سنائیں تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی میں گواہی دیتا ہوں وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں موسیٰ, داؤد, عیسیٰ اگر یہاں موجود ہوتے وہ گواہی دیتے کہ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر علی جانتا. کہ یا رسول خدا اگر آپ اجازت دیں قرآن سناؤں. کہ قرآن سنائیے. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, بے شک کہ کامیاب ہونے والے مومن ہیں. میں نے بہت سوچا مولا قرآن کے اندر 114 سورے, یہ 18ویں سورہ کیوں, سورہ مؤمنون ہی کیوں؟ تو میرے مولا گواہی دیں گے, کہیں گے کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں, اس لیے میں وہ سورہ سناؤں گا جہاں میرے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی ہو.
پروردگارہ ہم سب کو امیر المؤمنین کی زندگی میں زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مولا آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تمام مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت جو قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان سب کو غارت فرما۔ پروردگارہ طالبان کو غارت فرما، جو ہاتھ بلند ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ ہمارے بہت سے بچے بچیاں امتحان دینے والے ہیں، ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک واسطہ دوں گا کیونکہ پچھلے دنوں جناب زینب کے دن گزرے ہیں اور دعا کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگوں نے کہا تھا۔ حضرات جو آج کے بانی ہیں جو پرانے ہیں، اچھا پروردگارہ جو سابقہ بانی تھے جو اب بہرحال فرحت حسین نقوی، ندیم حسین بھٹی صاحب، محمود نقوی صاحب اور جتنے بھی افراد سب کے ذہنوں میں آ جائیں گے، پروردگارہ اپنی اپنی پریشانی کو ذہن میں لے کے آگے۔ پروردگارہ اس بی بی کی اسیری کا واسطہ ہے جس کی اسیری امیر المؤمنین کو برداشت نہیں کی، علی جیسا صابر امام، علی جیسا آقا و مولا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، سب اپنی اپنی دعا مانگ لیجیے گا۔ حضرات سب ذہنوں کے اندر لے کے آئیے گا۔ حضرات پروردگارہ کون سا وقت ہے؟ دو صرف اور صرف بی بی کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ جب بی بی کوفے میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو روایت کے الفاظ ہیں، میرے مولا نے کہا تھا بیٹا حسن مجتبیٰ آپ ہٹ جائیے، بیٹا حسین آپ بھی ہٹ جائیے، عباس، محمد حنفیہ، بیٹا زینب کی اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ مہار کو خود پکڑا میرے مولا نے، رسی کو پکڑ کے اونٹنی کو لے کے آئے، آواز دی بیٹا اماری کا پردہ ہٹا دو۔ کہا بابا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہاں بیٹی رات کا وقت ہے، ذرا پردہ ہٹاؤ۔ پردہ ہٹا کہا جی بابا۔ کہا دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی مظلومیت کا، ان سب کی مغفرت فرما، جتنے افراد نے التماس دعا کی سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، خصوصاً وہ مومنین جو اسیر ہیں، زندان میں قید میں ہیں، خصوصاً پاکستان میں، سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارہ میں نے کہا تھا دو صرف جملے پیش کروں گا، ایک پیش کر دیا مولا کا، دوسرا امام سجاد سے پوچھا کہ مولا کون سی بات ہے جو زیادہ رلاتی ہے؟ کہا مجھے سب سے زیادہ رلانے والی بات دو چیزیں ہیں نا، کہ پھپھیوں کا پردہ اور میری پھپھی کے پاؤں کے زخم، بہنوں کے پاؤں کے زخم بہت رلاتے ہیں۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ اسیر ہیں، میں یہ جملے نہ پیش کرتا، اتنے مصاحب کے ساتھ جملے نہ پیش کرتا، لیکن میں جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی۔ میں پچھلے مہینے زیارات پہ تھا، بحرین کی برقعے میں بوڑھی بوڑھی خواتین کہہ رہی تھی سید ہمارے بچے ہر روز لاشیں واپس آتے ہیں۔ جہاں پہ جناب اکبر کی برسی لگی تھی نا وہاں کابی مصاحب پڑھ رہے تھے اور ہمارے بچوں کے لیے دعا مانگنا، ہر روز لاشیں آتے ہیں۔ میں ابھی یہی کہوں گا سب پاکستان میں ہر روز مائیں لاشیں دیکھ رہی ہیں، کوئٹہ میں، پارا چنار میں، کراچی، پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر۔ پروردگارہ سب کی گودوں کی حفاظت فرما، جناب اکبر کی جوانی کا واسطہ، جناب لیلا کے آنسوؤں کا واسطہ۔ پروردگارہ کسی کو سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين